اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم حضرات، سب سے پہلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا، رب العالمین کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ نے مجھے اور آپ سب کو انسان بنایا ہے، اپنے خزانے کی سب سے بڑی دولت اور سب سے بڑی نعمت ایمان سے نوازا ہے۔ اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں اس بات پر کہ اللہ تعالیٰ نے آج جمعہ جیسے مبارک دن میں ہم سب کو اپنے گھر آنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ اللہ ہم سب کے آنے کو، ہماری عبادتوں اور تلاوتوں کو قبول فرمائے۔ محترم حضرات، چونکہ کڑپا شہر میں اس مہینے کے 20/3، 20/4 اور 20/5 جنوری کو 2 صوبے کا اجتماع منعقد ہو رہا ہے، اس وجہ سے میں مناسب سمجھتا ہوں کہ دعوت و تبلیغ کی اہمیت اور تبلیغی جماعت کی ابتدا اور اس کے کارکردگی کے تعلق سے کچھ بنیادی اور اہم باتیں آپ کے سامنے رکھوں۔ محترم حضرات، ہم اور آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں انسانوں کو صحیح راستہ دکھانے کے لیے، انسان کی رشد و ہدایت کے لیے، انسان کی بھلائی اور خیر خواہی کے لیے تقریباً 1,24,000 انبیاء علیہم الصلاۃ کو بھیجا۔ سب سے اخیر میں ہم سب کے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایسے علاقے میں مبعوث فرمایا جہاں کے لوگ جانوروں سے بھی بدتر زندگی گزار رہے تھے۔ اس علاقے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اپنے آخری نبی کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ کتاب نازل فرمائی، وہ قرآن مجید ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں پچھلے نبیوں کا جو تذکرہ کیا ہے، ان میں سے اکثر نبیوں نے اپنی قوم کو، اپنی امت کو ایک اللہ کی عبادت کی طرف بلایا، اور ہمارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب باری آئی تو آپ نے بھی سب سے پہلے جو دعوت لوگوں کو دی وہ یہ، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہ اے لوگو کہہ دو اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی لوگوں کو اللہ کی عبادت کی طرف بلایا۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت محمدیہ کی خصوصیات اور ذمہ داریوں کو بیان کرتے ہوئے بڑے اچھے انداز میں ارشاد فرماتا ہے، کنتم خیر امت اخرجت للناس، کہ تم بہترین امت ہو اور تم لوگوں کے لیے پیدا کیے گئے ہو، تم کو لوگوں کے لیے نکالا گیا ہے۔ تأمرون بالمعروف، تم اچھائیوں، بھلائیوں، اچھے کاموں کا حکم دیتے ہو، وتنہون عن المنکر، برائیوں اور گناہوں سے روکتے ہو، وتؤمنون باللہ، اور تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک، کہ اے رسول جو کچھ آپ پر اتارا جا رہا ہے، آپ پر نازل کیا جا رہا ہے، وہ آپ دوسروں تک کے پہنچائیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کو، صحابہ کرام کو اسی بات کا حکم دیا، بلغوا عنی ولو آیہ، کہ میری طرف سے پہنچاؤ اگرچہ ایک آیت ہی کیوں نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع سے جو خطبہ دیا ہے، جو بیان کیا ہے، وہ حدیث اور سیرت کی کتاب میں بہت مشہور اور معروف ہے۔ حجۃ الوداع کا خطبہ دینے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر میں صحابہ کو یہ تعلیم دی، یہ ترغیب دی، یہ حکم دیا کہ جو لوگ یہاں موجود ہیں اور جو ان باتوں کو سن رہے ہیں، وہ یہ باتیں ان لوگوں تک کے پہنچائیں جو یہاں موجود نہیں ہیں۔ یعنی دعوت و تبلیغ کا حکم دیا کہ جو کچھ تم کو معلوم ہے، جو کچھ تم نے سیکھا ہے، جس کا تم کو علم ہے، جس کا تم کو پتہ ہے، دین کی وہ باتیں تم دوسروں تک کے پہنچاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسی حکم کا اثر اور نتیجہ تھا کہ صحابہ کرام اپنے علاقے میں، دور دراز گاؤں میں، دور دراز شہروں اور ملکوں میں دعوت دین کو لے کر پھیل گئے، اور پھر اس طریقے سے یہ دین پھیلنا شروع ہوا، اور دین اسلام دھیرے دھیرے پھیلتے پھیلتے تقریباً پوری دنیا میں پہنچ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سے لے کر صحابہ کرام نے دعوت و تبلیغ کی ذمہ داری کو ادا کیا، اور صحابہ کے بعد تابعین نے اس ذمہ داری کو ادا کیا، اور تابعین کے بعد تبع تابعین، علماء، فقہاء، ائمہ مجتہدین، اولیاء کرام نے اپنے اپنے زمانے میں دعوت و تبلیغ کی ذمہ داری ادا کرتے رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر آج تک کے دعوت و تبلیغ کا کام کبھی بند نہیں ہوا ہے۔ دعوت و تبلیغ کے کام ہوتے رہے ہیں، طریقے الگ الگ رہے ہیں، زمانے کے حساب سے طریقہ الگ الگ رہا ہے، لیکن دعوت و تبلیغ کا کام کبھی بند نہیں ہوا۔ ہر زمانے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو پیدا کیا جو اس ذمہ داری کو نبھاتے رہے اور دین کی تبلیغ کرتے رہے، دین کی باتوں کو اللہ کے بندوں تک کے پہنچاتے رہے۔ تب سے لے کر آج تک الحمدللہ مسلمانوں کا ایک بڑا طبقہ ہے جو اس ذمہ داری کو عبادت سمجھ کر کے انجام دے رہے ہیں۔ آج سے تقریباً 100 سال پہلے کی بات ہے، 1920 میں جب ہندوستان میں بڑی تیزی سے ارتداد پھیل رہا تھا اور بہت ساری ہندو تحریکیں اٹھیں، تنظیمیں بنی، سنگٹھن بنائے گئے جو مسلمانوں کو ارتداد کے لیے ان کو لالچ دیتے تھے، اور بڑی تیزی سے لوگ مسلمان مرتد ہو رہے تھے۔ اس زمانے میں مسلمانوں کی طرف سے بھی بہت ساری اصلاحی تحریکیں شروع کی گئی، تنظیمیں اور جماعتیں بھی بنی جنہوں نے اپنی اپنی حیثیت، اپنی اپنی طاقت اور استطاعت کے مطابق ذمہ داری کو ادا کیا، دعوت و تبلیغ کا کام انہوں نے کیا۔ لیکن اسی زمانے میں مظفر نگر کا ایک خاندان حضرت مولانا اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کام کے لیے منتخب کیا اور چنا تھا، دنیا اس کے بارے میں اس وقت تصور بھی نہیں کر سکتی تھی، اور دنیا اندازہ بھی نہیں لگا سکتی تھی کہ حضرت مولانا اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے خاندان اور ان کے اولاد اور ان کے بیٹے سے اللہ تبارک و تعالیٰ پوری دنیا میں کیا کام لینے کا ارادہ رکھتا ہے۔ حضرت مولانا اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ دلی میں نظام الدین کے علاقے میں بنگلہ والی ایک چھوٹی سی مسجد تھی جس کے چھت نہیں بلکہ اوپر میں ٹینہ ڈالا ہوا تھا، اس چھت میں وہ امامت کرتے تھے، اور لوگوں کی حالات کو دیکھ کر کے، مسلمانوں کی حالت کو دیکھ کر کے کافی پریشان رہتے تھے۔ حضرت مولانا
اسماعیل رحمت اللہ علیہ اپنے مسجد سے باہر سڑکوں پر آ جاتے اور وہاں سے گزرتا ہوا کوئی مسافر جو اپنے اوپر بوجھ لاد کر جا رہا ہوتا، اس کے بوجھ کو اتار کر رکھتے، اس کو پانی پلاتے، اس کی خدمت کرتے، اور جب خدمت کر کے واپس آتے تو مسجد میں 2 رکعات نماز شکرانے کی پڑھتے، شکرانے کی اس نیت سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ شکر ادا کرتے کہ اے اللہ، میں تو اس قابل نہیں تھا، تو نے مجھے اپنے مخلوق کی خدمت کی توفیق عطا فرمائی۔ خدمت کر کے اللہ کا شکر ادا کیا کرتے تھے۔ حضرت مولانا اسماعیل رحمت اللہ علیہ ایک مرتبہ باہر نکلے کہ کوئی مسلمان مل جائے تو اس کو بلا کر مسجد میں لائیں گے، کچھ دین کی باتیں بتائیں گے، کلمہ پڑھائیں گے، کچھ صورتیں سکھائیں گے، اور اس کے ساتھ جماعت سے نماز پڑھ لیں گے۔ جب باہر نکلے کچھ لوگ ملے جو مزدوری کے لیے جا رہے تھے، تو حضرت مولانا اسماعیل رحمت اللہ علیہ نے ان لوگوں سے پوچھا کہ تم لوگ کہاں جا رہے ہو؟ ان لوگوں نے کہا کہ ہم مزدور آدمی ہیں، مزدوری کے لیے جا رہے ہیں۔ حضرت مولانا اسماعیل رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ اگر وہ مزدوری تم کو مسجد میں مل جائے، ہمارے ساتھ آؤ، ہم تم کو پورے دن کی کیا مزدوری ہے وہ دے دیں گے۔ وہ لوگ بولے کہ ہم کو بس اجرت چاہیے، مزدوری چاہیے، محنت کر کے کمانے کھانے والے آدمی ہیں، اگر آپ مسجد بلا کر کے دینا چاہتے ہیں ہم لوگ تیار ہیں۔ کچھ لوگوں کو وہ لے کر آئے اور مسجد میں دن بھر ان کو نماز روزے کی باتیں سکھاتے، اور پھر شام میں اس کو دن بھر کی مزدوری دے کر کے بھیج دیا کرتے تھے۔ اور اس طرح دھیرے دھیرے ان لوگوں کا مزاج بنا مسجد میں آنے کا، مسجد سے جڑنے کا مزاج بنا۔ تو یہ کام حضرت مولانا اسماعیل رحمت اللہ علیہ نے شروع کیا تھا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ایک بیٹا عطا کیا۔ 3 بیٹے ہیں ان کے، حضرت مولانا اسماعیل کے، حضرت مولانا محمد صاحب، حضرت مولانا یحییٰ صاحب، اور چھوٹے بیٹے حضرت مولانا الیاس رحمت اللہ علیہ۔ حضرت مولانا اسماعیل رحمت اللہ علیہ کے انتقال کے بعد بنگلہ والی مسجد کی امامت اور وہاں کی خدمت کی ذمہ داری ان کے بڑے بیٹے حضرت مولانا محمد صاحب نے کچھ دن ادا کیا، اور پھر اس کے بعد جب ان کا انتقال ہو گیا تو ان کے انتقال کے بعد کچھ لوگ حضرت مولانا الیاس رحمت اللہ علیہ کے پاس آئے کہ وہ جگہ آپ کے والد صاحب اور آپ کے بڑے بھائی کی بنائی ہوئی جگہ ہے، ان کے بڑے خدمات ہیں، ہم لوگوں کی خواہش ہے کہ ان دونوں کے جانے کے بعد اب وہ ذمہ داری آ کر آپ وہاں نبھائیں۔ تب حضرت مولانا الیاس رحمت اللہ علیہ جو سہارنپور میں مظاہر العلوم میں درس و تدریس کی خدمت انجام دیتے تھے، وہاں سے 1 سال کی چھٹی لے کر کے بنگلہ والی مسجد دلی آ گئے، اور اس طرح حضرت مولانا الیاس رحمت اللہ علیہ کے وہاں آنے کے بعد وہاں کے جو قریب کے علاقے تھے جس کو میوات کہا جاتا تھا، اس علاقے کے لوگوں کو پتہ چلا کہ حضرت مولانا اسماعیل رحمت اللہ علیہ کے بیٹے حضرت مولانا محمد رحمت اللہ علیہ کے بھائی اب دلی میں بنگلہ والی مسجد کی ذمہ داری نبھا رہے ہیں۔ تو ان کے والد صاحب کے کچھ چاہنے والے لوگ آئے اور حضرت مولانا الیاس رحمت اللہ علیہ سے کہا کہ آپ ہمارے میوات، ہمارے گاؤں، ہمارے علاقے تشریف لائیں۔ مولانا نے کیا شرط رکھی وہاں جانے کے لیے، وہ شرط کو بیان کرنے سے پہلے آپ کو میں یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ اس وقت میں میوات والوں کی دینی حالت کیسی تھی۔ جب تک آپ اس حالت کو نہیں سمجھیں گے تب تک آپ اس کام کی ابتدا کی اہمیت اور ضرورت کو نہیں سمجھ سکتے۔ ایک انگریز مورخ اپنے کتاب میں لکھتا ہے کہ اس وقت میں میواتیوں کے گاؤں میں دیوی دیوتا ویسے ہی ہوتے تھے جیسے ہندوؤں کے علاقے اور گاؤں میں ہوا کرتے تھے۔
اور میوات کے لوگ ہندوؤں کا تہوار ہولی، دسہرا اور دوسری تہوار اسی طرح مناتے تھے جس طرح وہ محرم اور عید الفطر اور شب برات منایا کرتے تھے۔ یعنی وہ مسلمانوں کا تہوار بھی مناتے تھے اور ہندوؤں کا تہوار بھی مناتے تھے، اور ان کے گاؤں میں باضابطہ دیوی دیوتا کے تصویریں وغیرہ بھی اور مجسمہ بھی ہوا کرتا تھا۔ جب وہ لوگ شادی وغیرہ کے لیے رشتہ طے کرتے تو تاریخ مقرر کرنے کے لیے برہمن پنڈت کو بلایا جاتا تھا، اور شادی بیاہ کے موقع سے ابتدائی جتنے بھی رسم ہوتے ہیں وہ پنڈت ادا کرتا تھا، صرف قاضی نکاح پڑھایا کرتا تھا۔ اس طرح ہندوانہ لباس پہنتے تھے، اور ہندوانہ نام کہتے ہیں، انگریز مورخ لکھتا ہے کہ میوات کے لوگ اپنا نام رام کے علاوہ جتنے بھی ہندوؤں کے نام ہوتے ہیں وہ سارے نام رکھتے تھے۔ اکثر لوگوں کے نام میں آخر میں سنگھ آتا تھا، جو ہندوؤں کے یہاں طریقہ ہے، اور اس طریقے سے وہاں تقریباً علاقے کے 50 پر 2 گاؤں ایسے تھے جس میں صرف اور صرف 8 مسجد تھی۔ ان کے یہاں مندر پائے جاتے تھے، 50 پر 2 گاؤں میں صرف 8 مسجد تھی۔ وہ لوگ صرف ختنہ کرتے تھے، نکاح پڑھاتے تھے اور مردوں کو دفن کرتے تھے، اور اس کے علاوہ تہوار 2-3 منا لیتے تھے۔ مسلمان ہونے کے نام پر وہ صرف اتنا کام کرتے تھے، اس کے علاوہ ان کے اندر دور دور تک کے اسلام اور مسلمانوں کی کوئی نام و نشان نہیں۔ یہ حالت تھی ان کی دینی حالت۔ حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جب وہ لوگ آئے، اور حضرت مولانا کو معلوم تھا ان لوگوں کا حال کیا ہے، تو حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے میوات جانے سے پہلے جو لوگ آئے تھے آپ کو میوات کی دعوت دینے کے لیے اور اپنے یہاں بلانے کے لیے، ان کے سامنے یہ شرط رکھی کہ میں تمہارے یہاں اسی شرط پہ جاؤں گا جب کہ تم اپنے یہاں مکتب قائم کرو، مدرسہ قائم کرو جہاں لوگ دین سیکھیں گے۔ حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ سمجھتے تھے کہ ان کو ان جہالتوں سے نکالنے کے لیے علم ہی سب سے بڑی روشنی ہو سکتی ہے، اس لیے کہ جس طرح کی زندگی مکہ کے مشرکین گزارتے تھے، نام کے لیے حج کرتے تھے، نام کے لیے عبد لگا کر کے نام رکھا کرتے تھے، مکے میں وہ خانہ کعبہ کی انتظامات سنبھالتے تھے، حضرت ابراہیم کا نام لینے والے خود کو ابراہیمی کہتے تھے، لیکن ان کے اندر اسلام اور توحید نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ بالکل اسی طریقے سے میوات کے علاقوں میں وہ لوگوں کے اندر یہ چند چیزوں کے علاوہ اسلام اور مسلمان کے نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب مکے میں پہلی وحی آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا تو کیا حکم دیا؟ بتوں کو ہٹا دو، شرک سے پاک آ جاؤ، تم نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج کرو، زکوٰۃ ادا کرو۔ یہ حکم اللہ نے نہیں دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان تاریکیوں کو، ان اندھیروں کو ختم کرنے کے لیے علم کا چراغ جلانے کا حکم دیا، اور پہلی وحی آئی اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے اسی نہج پر، اسی نقش پر چلتے ہوئے میوات والوں کے سامنے یہ شرط رکھی کہ میں تمہارے یہاں آؤں گا، شرط یہ ہے کہ تم وہاں مدرسہ اور مکتب قائم کرو۔ لیکن یہ شرط اتنی مشکل تھی، اتنی مشکل کہ جتنے لوگ آپ کو بلانے کے لیے آئے ان میں سے کوئی بھی آدمی اس بات کے لیے تیار نہیں ہوا۔ وہ لوگ اپنے بچوں کو کمانے بھیجتے تھے، ان کو یہ بات بہت مشکل لگ رہی تھی کہ ہم بچے کو کمانے کے بجائے پڑھنے کے لیے کیسے بھیج سکتے ہیں۔ ان میں سے کوئی بھی آدمی تیار نہیں ہوا، وہ لوگ واپس چلے گئے اور مولانا نے اپنا سفر کینسل کر دیا۔ یہ سلسلہ چلتا رہا، بلانے کی کوشش ہوتی رہی، بالآخر ایک آدمی کسی طرح تیار ہوا کہ ٹھیک ہے حضرت کو ہاں بول دیتے ہیں، بعد میں دیکھا جائے گا، جو ہوگا وہ ہوگا۔ آئے کچھ لوگ اور پھر اس کے بعد حضرت کو بلا کر کے لے کر کے گئے اس شرط پر کہ تم اپنے یہاں مکتب قائم کرو گے۔
جہاں اس کو دین کی تعلیم تمہارے بچوں کو دی جائے گی۔ اور پھر حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ اس علاقے میں پہنچتے ہیں اور ایک مکتب بہت مشکل سے قائم کیا جاتا ہے، ایک مدرسے کی بنیاد رکھی جاتی ہے، اور وہاں قرآن و حدیث کی تعلیم، دن اور رات کی دعائیں، پھر نماز پڑھنے کے طریقے بچوں کو سکھایا جاتا ہے۔ لیکن کچھ ہی دن کے بعد حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کو اس بات کا اندازہ ہو گیا کہ مکتب اور مدرسے سے کچھ دعائیں تو لوگ سیکھ لے رہے ہیں، مکتب اور مدرسے سے بچے قرآن پڑھنا سیکھ لے رہا ہے، لیکن مکمل دین پر چلنا اس کو نہیں آ رہا ہے۔ حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے پھر اس موقع سے انہوں نے کہا کہ دین سیکھنے کے لیے تم کو اپنے گھر سے نکلنا پڑے گا، اور دوسری بات یہ ہے کہ مکتب میں تو بچے آتے تھے پڑھنے کے لیے، مدرسے میں چھوٹے چھوٹے بچے پڑھنے آتے تھے، لیکن جو بڑے لوگ تھے ان کی تعلیم و تربیت کا انتظام کیسے ہوگا؟ وہ 10 سال کے بچوں کے ساتھ آ کر بیٹھ کر کوئی 50 سال کا بڈھا پڑھنے کو تیار ہوگا؟ ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ بڑے عمر کے لوگ جلدی پڑھنے کے لیے مدرسے میں یا اسکول میں نہیں آتے ہیں۔ تب حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دل میں بات ڈالی کہ ان کو دین سکھانے کے لیے چند دنوں کے واسطے ان کو ان کے گھر کے ماحول سے الگ کرنا ضروری ہے۔ جب تک آدمی گھر سے نکلے گا نہیں، گھر سے باہر نہیں جائے گا، ماحول چینج نہیں ہوگا، تب تک کہ وہ مکمل طور پر زندگی دین اسلام کے مطابق گزارنے والا نہیں بن سکتا ہے۔ اور پھر اسی ترتیب کو ذہن میں رکھ کر کے حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے لوگوں کو 2 دن 3 دن 4 دن اپنے سہولت کے حساب سے، آج کل جو 3 دن 10 دن یا پھر چلہ اور 4 مہینہ سال کی جو ترتیب ہے، یہ حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے وقت میں نہیں بنی تھی، یہ ترتیب ان کے بیٹے حضرت مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ جب امیر جماعت بنائے گئے انہوں نے اپنے زمانے میں یہ ترتیب تیار کیا تھا۔ لیکن حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ترتیب یہ تھی، آدمی اپنے سہولت کے حساب سے 1 دن ہو 2 دن ہو 4 گھنٹے ہو 5 گھنٹے ہو 10 دن ہو، اس حساب سے جائے اور جا کر کے بالکل ماحول الگ کر کے گھر سے نکل کر کے دین سیکھنے کی کوشش کرے۔ تو لوگ دھیرے دھیرے نکلنے لگے اور دین کی باتیں سیکھنے لگے، اور تبدیلی اتنے آنے لگی کہ یہ کام بڑی تیزی سے پھیلتا چلا گیا۔ عام طور پر ہم اور آپ کوئی کام شروع کریں گے اور وہ کام سکسیز ہو جائے، ہم کو اس میں کامیابی مل جائے اور بڑی تیزی سے وہ کام پھیلنے لگے، تو ہم اور آپ خوش ہوں گے یا دکھی ہوں گے؟ خوش ہوں گے۔ ہم نے کام کیا، دیکھو بڑی تیزی سے پھیل رہا ہے، کچھ لوگ تو اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھنا شروع کر دیں گے، لیکن اللہ والے کیسے ہوتے ہیں؟ حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب یہ کام بڑی تیزی سے پھیلنے لگا، کئی گاؤں میں یہ کام پہنچ گیا، اور میوات سے ہٹ کر یوپی کے دوسرے بڑے بڑے شہروں میں یہ کام ہونے لگا، تو حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کافی پریشان رہنے لگے۔ حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کو اس بات کی فکر اور اس بات کی پریشانی ہونے لگی کہ یہ کام اتنی تیزی سے کیوں پھیل رہا ہے۔ اس وقت میں وہ حضرت مولانا مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گئے، جو حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب کے، جو آج پاکستان کے یا عالم اسلام کے سب سے بڑے عالم ہیں، ان کے والد محترم، جنہوں نے اردو زبان میں سب سے مشہور تفسیر کی کتاب معارف القرآن لکھا ہے۔ مفتی شفیع صاحب کے پاس گئے، حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کافی حیران تھے، پریشان تھے، اور جا کر مفتی صاحب سے کہا کہ مفتی صاحب، میرا جو یہ کام ہے بڑی تیزی سے پھیل رہا ہے، لوگ کافی تعداد میں اس میں جڑتے جا رہے ہیں، گاؤں سے نکل کر اب شہروں سے نکل کر تقریباً کئی علاقے اور صوبے میں اب ہونے لگے ہیں، مجھے اس بات کا ڈر ہو رہا ہے کہ کہیں یہ کام استدراج تو نہیں ہے۔
استدراج کا مطلب ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالی کسی کو کسی کے غلط کام پہ ڈھیل دے دیتا ہے، مہلت دے دیتا ہے، آدمی اس میں بڑھتا بڑھتا چلا جاتا ہے، ایک ہی بار اللہ اپنے رسی کو کھینچتا ہے اور اس کو تباہ برباد کر دیتا ہے، اس کو استدراج کہتے ہیں۔ حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے دل میں یہ خوف پیدا ہوا، یہ ڈر پیدا ہوا، اتنی تیزی سے پھیل رہا ہے یہ کام، کہیں خدا کی طرف سے یہ آزمائش، امتحان اور یہ استدراج اور مہلت کوئی ڈھیل تو نہیں ہے۔ حضرت مولانا شفیع رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو تسلی دیا اور کہا کہ مولانا آپ کا یہ ڈر، آپ کا یہ خوف اس بات کی دلیل ہے کہ آپ جو کام کر رہے ہیں وہ استدراج نہیں ہے، اس لیے کہ جس کو استدراج ہوتا ہے، جس کو مہلت دی جاتی ہے، جس کو ڈھیل دیا جاتا، اس کو احساس نہیں ہوتا، اس کو احساس نہیں ہوتا۔ آپ کا یہ احساس، آپ کا یہ ڈر، آپ کا یہ خوف اس بات کی دلیل ہے کہ یہ استدراج نہیں ہے۔ آپ تسلی رکھیں، آپ جیسے اپنا کام کر رہے ہیں پوری توجہ کے ساتھ آپ اپنا کام کریں۔ تب حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کا شرح صدر ہو گیا اور ان کو جو ایک فکر لاحق ہو گئی تھی اس سے وہ بالکل اطمینان اور مطمئن ہو گئے۔ حضرت مولانا قاری طیب رحمۃ اللہ علیہ جو دارالعلوم دیوبند کے محتمم رہے ہیں، حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے اولاد میں سے ہیں۔ حضرت مولانا طیب رحمۃ اللہ علیہ تبلیغی جماعت کے تعلق سے کہتے ہیں کہ اصلاح نفس کے 4 طریقے ہیں۔ اصلاح نفس، اپنی اصلاح، اپنے سدھار کے لیے 4 طریقے ہیں، اور حسن اتفاق یہ ہے کہ تبلیغی جماعت میں وہ 4 چیزیں جمع ہیں۔ اور پھر انہوں نے کہا اصلاح نفس کے لیے ایک شرط ہے صحبت صالح، نیک لوگوں کی صحبت۔ اگر کوئی اچھا بننا چاہتا ہے اس کو اچھے لوگوں کی صحبت میں رہنا پڑے گا۔ اگر کوئی نمازی بننا چاہتا ہے اس کو نماز پڑھنے والوں کی صحبت میں رہنا پڑے گا۔ ہم اور آپ کہتے ہیں نا سنگت جیسی ہوتی ہے، دوست یار جیسے ہوتے ہیں، آدمی ویسے بنتا ہے۔ تو صحبت اچھی ہوگی تو آدمی اچھا بنے گا۔ تو پہلی چیز کیا ہے؟ نیک صحبت ہو، صحبت صالح ہو۔ دوسری چیز ہے ذکر و فکر، اللہ کا ذکر کرتا رہے اور اپنے سدھرنے کی فکر کرتا رہے۔ اور پھر اس کے بعد ہے مواخات فی اللہ۔ مواخات فی اللہ کا مطلب یہ ہے کہ آدمی اپنے مسلمان بھائی کو بھائی سمجھنے لگے۔ یہ رشتہ قائم کیا تھا آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے ہجرت کر کے آنے والے مہاجرین صحابہ اور مدینہ کے رہنے والے انصار صحابہ کے درمیان۔ جب آدمی جماعت میں نکلتا ہے، الگ الگ گاؤں کا ہوتا، الگ الگ شہر کا ہوتا، الگ الگ قبیلے، الگ الگ خاندان سے ہوتا، الگ الگ ذات، الگ الگ برادری سے ہوتا ہے، لیکن اگر وہ جماعت میں نکل گئے ہیں تو وہاں ہر آدمی ایک دوسرے کو اپنا بھائی سمجھتا ہے۔ وہاں کی تربیت میں یہ بات شامل ہے اور داخل ہے کہ کھانے کے وقت میں اپنے سے زیادہ اپنے ساتھ میں کھانے والے بھائی کی فکر کرو۔ جو نکلتے ہیں ان کو معلوم ہے۔ تو مواخات فی اللہ، اس انسان کے اندر یہ فکر آ جائے کہ ہر انسان ہمارا بھائی ہے، ہم اس کو کوئی تکلیف نہیں دیں گے، ہم اپنے آپ سے اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ یہ فکر پیدا ہوتی ہے تبلیغی جماعت میں جانے کے بعد۔ اور اس کے بعد کا دشمن سے عبرت و موعظت۔ دشمن سے عبرت و موعظت کا مطلب کیا ہے؟ اس راستے میں نکلنے سے پتہ چلے گا کہ بہت سے لوگ جو مخالفین ہوتے ہیں وہ برا بھلا کہتے ہیں، وہ طعنہ دیتے ہیں، مسجد سے باہر نکال دیا جاتا ہے، کئی جگہ گالی گلوچ بھی ہوتی ہے، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، لیکن تبلیغی جماعت میں نکلے ہوئے ساتھی کبھی ان لوگوں سے الجھتا نہیں ہے۔ یا گشت میں نکلنے کے بعد کسی نے بدتمیزی کی، کسی کو دعوت دینے کے وقت میں کسی نے برا بھلا کہا تو وہ اس سے الجھتا نہیں ہے، وہ اس کو برداشت کرتا ہے۔ ہمارے نبی نے ایسا ہی کیا ہے۔ مکے کی 13 سالہ زندگی ہمارے سامنے ہے، مکہ والوں نے کیا کیا اور پھر مسلمانوں نے اس کو کس طریقے سے برداشت کیا اور صبر کیا۔ تو دشمن سے عبرت و موعظت، اور اس کے بعد
اور محاسبہ نفس، آدمی کو اپنا محاسبہ کرنے کا موقع ملتا ہے۔ حضرت مولانا طیب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ چاروں چیزیں حسن اتفاق سے تبلیغی جماعت میں پائی جاتی ہیں اور جمع ہیں۔ عام انسانوں کے لیے اصلاح نفس کے واسطے اس سے بہتر کوئی طریقہ نہیں ہو سکتا۔ حضرت مولانا انعام الحسن رحمۃ اللہ علیہ جو تیسرے امیر رہے ہیں، جن کو حضرت جی کہا جاتا ہے، وہ کہتے ہیں تبلیغی جماعت کا تعارف کراتے ہوئے، وہ ایک بیان میں، ایک اجتماع میں انہوں نے کہا کہ کلمہ اور نماز کو لے کر ذکر الہی اور علم الہی کے ساتھ اپنا حق معاف کرتے ہوئے، دوسروں کے حق کو ادا کرتے ہوئے، اللہ کو راضی کرنے کی نیت سے گھر در گھر، گلی در گلی، محلہ در محلہ، گاؤں در گاؤں، بستی در بستی، شہر در شہر اور پورے عالم میں پھرنے والی جماعت کو تبلیغی جماعت کہتے ہیں۔ آپ ان میں جو باتیں کہی گئی ہیں، جملوں پر اگر آپ غور کریں تو آسانی سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ تبلیغی جماعت میں نکلنے کا مقصد اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوتا ہے۔ تو حضرت مولانا انعام الحسن رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ دن رات اللہ کی نافرمانی کرنے والے، گناہوں میں مبتلا رہنے والے، فسق و فجور میں مبتلا رہنے والے ایسے لاکھوں افراد ہیں جن کو تبلیغی جماعت کی بدولت اللہ تبارک و تعالیٰ نے تہجد گزار بنا دیا، متقی بنا دیا، دیندار اور پرہیزگار بنا دیا اور دین کے داعی بنا دیا۔ اور آج آپ غور کریں تو اپنی آنکھوں سے آسانی کے ساتھ ان چیزوں کو دیکھ سکتے ہیں۔ چھوٹے بچوں کے لیے مدارس قائم ہیں، مسجد کے مکاتب قائم ہیں، لیکن جو بڑے عمر کے لوگ ہیں جنہوں نے بچپن میں دین نہیں سیکھا، اس کے لیے آج مسلمانوں کے پاس تبلیغی جماعت سے بڑھ کر کے کوئی تنظیم نہیں ہے، یا اس کے متبادل کوئی تنظیم، کوئی جماعت نہیں ہے جو بڑے عمر کے لوگوں کے لیے دین سکھانے کا انتظام رکھتا ہو۔ اب تبلیغی جماعت میں 6 باتوں پر گفتگو ہوتی ہے اور 6 چیزیں سکھائی جاتی ہے، خصوصی طور پر جو اس کی بنیاد ہے، جو اس کا پلرز ہے، وہ 6 ہیں۔ وہ کیا ہیں؟ نمبر 1 کلمہ ہے۔ اسی کی دعوت سب سے پہلے آقا نے دی۔ اے لوگوں کہہ دو لا الہ الا اللہ تفلحو، تم کہہ دو اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ تبلیغی جماعت کا سب سے پہلا اصول یہ ہے لوگوں کو کلمہ پر لایا جائے، اس کے ایمان کو مضبوط کیا جائے، اس کے ایمان کو بنایا جائے۔ اور دوسری جو چیز ہے، دوسرا جو اصول ہے وہ ہے نماز۔ دین اسلام میں نماز کی کتنی اہمیت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک وفد آیا اور کہا کہ ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے، مسلمان تو بنتے ہیں، ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ آپ نے اس کو قبول کر لیا۔ کہا کہ ہم جہاد میں نہیں نکلیں گے، آپ نے اس کو قبول کر لیا۔ پھر اس کے بعد کہا کہ ہم نماز نہیں پڑھیں گے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس دین میں کوئی خیر اور بھلائی نہیں جس میں نماز نہ ہو۔ آپ نے نماز چھوڑنے کی شرط کو قبول نہیں کیا۔ تو نماز کی جو اہمیت آپ جانتے ہیں، دوسرا اصول ہے۔ اور تیسرا علم و ذکر، وہاں جو بات ہوتی ہے علم و ذکر پر، سیکھنے سکھانے اور اللہ کی یاد کو تازہ کرنے، اللہ کی یاد میں لگے رہنے کی تعلیم دی جاتی ہے۔ اور چوتھی چیز اور چوتھا اصول ہے اکرام مسلم۔ یوں تو ہر انسان کی عزت و احترام کرنا چاہیے، لیکن عام انسان کافر و مشرک کے مقابلے میں جو مسلمان ہوتا ہے، انسان ہونے کے ناطے اور پھر مسلمان ہونے کے ناطے اس کا حق زیادہ ہوتا ہے، تو اکرام مسلم کی تعلیم دی جاتی ہے۔ اور نمبر 5 پہ اخلاص نیت، کہ انسان کو اپنا کوئی بھی کام صرف اللہ کے لیے کرنا چاہیے، اللہ کی رضامندی کے لیے اپنی نیت کو درست کرنا سکھایا جاتا ہے۔ اور چھٹا جو اصول ہے وہ دعوت و تبلیغ ہے، کہ جو کچھ تم کو معلوم ہو دین کی باتیں وہ دوسروں تک کے پہنچاؤ۔ تو یہ 6 اصول ہیں، اور تبلیغی جماعت ان 6 چیزوں پر ہی محنت بھی کرتی ہے، اور یہ 6 چیزوں پر ہی ان کا پورا جو ہے بیان ہوتا ہے، اور اسی 6 چیزوں کی وہ تعلیم و تربیت کرتے ہیں اس جماعت میں نکلنے والوں کی۔ موجودہ زمانے میں تقریباً ایک سروے کے مطابق 180 ممالک ایسے ہیں جہاں تبلیغی جماعت کا کام ہوتا ہے۔ 180 ممالک، اور کئی کروڑ لوگ اس جماعت سے جڑے ہوئے ہیں۔
اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار لوگوں کو اس جماعت کے ذریعے سے ہدایت اور ایمان کی دولت عطا کیا ہے۔